السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل۔ پاک میڈیا فاؤنڈیشن اسلام آباد نے صحافتی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یاران صحافت و ادب کے نام سے تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یاران صحافت و ادب کے پروگرام آرگنائزر معروف صحافی، شاعر، ادیب اور محقق پروفیسر ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی ہیں۔ اس سلسلہ کی پہلی تقریب مرحا 4 اگست کو پاک میڈیا فاؤنڈیشن کے کانفرنس روم میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت مشترکہ طور پر ڈاکٹر انعام الحق جاوید اور ڈاکٹر یوسف خشک نے کی۔ ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی نے ابتدائیہ پیش کرتے ہوئے کہا: میں ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی تنظیم یاران صحافت و ادب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے میزبان ہیں پاک میڈیا فاؤنڈیشن G8 مرکز اسلام آباد، اور یہ مکالمے کی ایک نشست ہے جی، اور اس میں مکالمہ ہم کر رہے ہیں طارق شاہد صاحب کے ساتھ، اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان ڈاکٹر یوسف خشک۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ان کا بہت بڑا فن ہے کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہماری عزت بڑھائی۔ تو دوسرے صاحب صدر جو ہیں ہمارے، وہ انعام الحق جاوید صاحب ہیں، وہ کہیں رستے میں ہیں، ابھی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس میں اس فورم کے بارے میں پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ اس طرح کا روایتی فورم نہیں ہے، ابھی تنظیم نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایک نئی اختراع کی ہے یہ جڑواں شہروں میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، میں اصل میں 90 کی دہائی میں 7 سال حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا سیکرٹری رہا ہوں، اور مجھے اس بات کی افادیت زیادہ ازبر ہے کہ مکالمہ جو ہے یہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور ڈائلاگ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ وقت اصل میں اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا کے جو بڑے لوگ، آئیے جی آپ کا ہمارے دوسرے صاحب صدر بھی آ چکے ہیں جی، ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب۔ تو وہ جناب یہ سارے مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ قومیں بعد میں مرتی ہیں اور مکالمہ پہلے مر جاتا ہے، اور مکالمہ کبھی نہیں مرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ادبی فضا ہے ان جڑواں شہروں کی، وہ یہ ہے جی کہ من ترا حاجب ہوئے تو برا ملا ہو، اور ستائش باہمی ہمارا ایک میں نظر ہوتا ہے۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو بے وزن شاعری پر بھی داد دیتے ہیں جی، اور وہ ہم واہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک دوسرے کو موٹا تازہ کر کے تو اس کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ادب کی کوئی نہیں۔ ہم مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ مکالمہ زیادہ ترجیحاً کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو اس ادبی ماحول میں جن کو پذیرائی نہیں ملتی اور ان کو نہیں بلایا جاتا۔ اور طارق شاہد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کا تعارف کرا دوں کہ یہ کالم نگار ہیں جی، اور یہ صحافی ہیں جی، یہ اینکر پرسن ہیں جی، اور یہ شاعر ہیں۔ نثری نظمیں انہوں نے لکھی، ہم نے بہت ان کی نثری نظمیں پڑھی ہیں جی، اور یہ بڑے خوبصورت لکھاری، اور اس سے بھی زیادہ ایک خوبصورت انسان۔ میں نے جو ان کی شخصیت اور ان کے جو کاموں کی ٹوٹیلٹی نکالی ہے، وہ میں نے یہ نکالی ہے کہ یہ ادبی کارکن ہے۔ آپ کے اس معاشرے کے اندر، اس ادبی فضا کے اندر سب لوگ موجود ہیں۔ شاعر بھی وہ موجود ہے جو چاہتا ہے کہ میں 10 غزلیں پڑھوں اور لوگ واہ کریں، لیکن ہمارے ہاں ادبی کارکن نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اکادمی ادبیات میں جو طارق شاہد صاحب کا جو دم تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اب ان کے وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرا آدمی ان کا متبادل ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اور یہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے جڑواں شہروں کے ادیبوں کی، شاعروں کی۔ تو یہ جناب نوائے وقت میں ان کو کالم میں نے دیا تھا،
اور انہوں نے پیش لفظ کے لوگوں کے ساتھ وہ کالم طویل عرصے تک لکھا، اور اس کے بعد پھر یہ روزنامہ، یہ کس نے جناب ہے، اور بھی بہت سارے روزناموں میں یہ کالم لکھتے رہے۔ کالم کے ساتھ ان کی رغبت اس وجہ سے ہے کہ ان کا بہت ساری تقریبات، یہ ان سے آپ پوچھیے گا تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ وہاں پر کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ادب کی خدمت کرنے والا انسان، ادب کی اور شاعری کی جو خدمت، اور پھر انہوں نے نثری نظمیں جو لکھی۔ ڈاکٹر یوسف خوشک نے کہا کہ طارق شاہد کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا معترف ہوں۔ طارق شاہد نے اپنی زندگی اور کام اور فن کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ حمید کیسر، انجم خلیق نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فریدہ حفیظ، سعیدہ طارق، اختر تزین، بشارت علی سید، آسم بٹ، سجاد اظہر، افشاں عباسی، قاضی عارف حسین، ڈاکٹر سعدیہ کمال، اقبال حسین افکار، سلیم اختر، وفا چشتی، محمودہ غازیہ، مشکور علی، گل نازک، محمد اعظم رضا، فیصل خان، عمرانہ کومل، مقرب کاظمی، احمد بلال، شاہد منصور، مسعود اقبال ہاشمی، محمد اویس، ایم سعید، فرزانہ خان، منیر احمد، عطاء الرحمن چوہان، محمد ساجد اور دیگر کے علاوہ کثیر تعداد میں ادبی اور صحافی شخصیات نے سوالات اور گفتگو کی۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید نے کہا کہ طارق شاہد ایک پرخلوص انسان ہیں، ان سے محبت کی وجہ سے لوگ آج اس نشست پر موجود ہیں۔